السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سبھی کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی اس خوبصورت سی زندگی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں جی رہے ہوں گے۔ دوستو میں ہوں سفیان، میں آپ سبھی کو اپنے چینل طلسمات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دوستو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ میرے اعمال کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی بھی بہت مہربانی، کیونکہ تنقید کرنے والوں سے ہی ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کے ہمارے عمل کا عنوان ہے اپنے سانس سے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنا۔ دوستو یہ ایک ایسی منزل ہوتی ہے، اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنا، یہ ایک ہپنوٹائزم میں آ جاتا ہے۔ میں آپ سبھی سے ہر بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اپنے دماغ پر کنٹرول کرو۔ اپنے دماغ کو جتنا آپ اپنے کنٹرول میں رکھو گے اتنا ہی آپ چیزوں کو جلدی دیکھ سکو گے، دیکھ کر سمجھ سکو گے۔ دوستو جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے دماغ کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے، اگر آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنے لگ جاؤ گے تو آپ اپنے دماغ سے ہر چیز کو اٹھا سکتے ہو، پلٹ سکتے ہو، ادھر سے ادھر کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال چل رہا ہوگا وہ کس طرح سے؟ دوستو سانس روکنے کی جو مشقیں ہوتی ہیں وہ کرنا شروع کرتے ہیں آپ۔ ایک مثال ہے، سانس روکنے کی مشقیں آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دو اعمال میں بتائی تھی، شاید آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہو، سنی ہو۔ اس عمل میں بھی میں آپ کو کچھ اسی طرح کا طریقہ بتانے والا ہوں، مگر ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ۔ یہ عمل آپ کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ ایک سمپل سا عمل ہے، سادہ سے الفاظ ہیں اس عمل کے، جس کو کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کا دماغ آپ کے دماغ میں آ جائے گا اور آپ اپنے دماغ کا 12%، 15% استعمال کر سکو گے۔ 100% تو کوئی بھی بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ جو 100% والی منزل پہ پہنچتا ہے وہ ایک الگ ہی منزل ہوتی ہے، مگر آپ اپنے دماغ کا 10واں حصہ یا 15واں حصہ استعمال کرنے لگ جاؤ گے۔ دوستو عمل اس طرح سے ہے کہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ الفاظ آپ نے روزانہ 27 دن تک پڑھنے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں: بھوت ماتا، بھوت پتا، بھوت عاشق، بھوت مشہور۔ یہ الفاظ ہیں جو آپ نے 840 بار پڑھنے ہیں، اور آپ نے یہ عمل رات کو کرنا ہے۔ اور دوستو اس عمل کا کچھ طریقہ کار ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے رات کے ٹائم تنہا کمرے میں رات 1 بجے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اندھیرا کر لینا ہے۔ پوری طرح سے کمرے میں اندھیرا ہونا چاہیے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے سانس روک کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ جتنی بار آپ سے سانس رکے اتنی بار آپ نے الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ کا سانس ٹوٹنے لگے تو پھر آپ نے دوبارہ سے نیا سانس جوڑ کر پھر آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ الفاظ 840 بار پڑھنے ہیں۔ رات کو 1 بجے یہ عمل کیا جائے گا، اور 27 دن کے بعد آپ نے یہ الفاظ آپ نے 7 بار ورد میں لازماً رکھنے ہیں۔ اور جب بھی آپ کو کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ نے یہ الفاظ 7 بار سانس روک کر پڑھنے ہیں۔ جیسے ہی آپ سانس روک کر یہ پڑھنے شروع کرو گے تو اس بندے کا دماغ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو سوچ رہا ہے آپ کے دماغ میں وہ سوچ اس کے سوچنے سے پہلے آ رہی ہے۔ اگر آپ اس عمل کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سانس کو کنٹرول کرنے میں مہارت حاصل کریں۔ جتنی زیادہ آپ کا سانس مضبوط رہے گا، ایک مثال ہے، اگر آپ اپنے سانس کو 5-10 منٹ تک روکے رکھ سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہر بندے کو ہپنوٹائز کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے۔ اگر آپ کا سانس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 40 سیکنڈ 45 سیکنڈ تک سانس روک سکتے ہو، تو پھر آپ کو کبھی بھی عمل میں کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ سانس روکنے کی مشقیں کرو، جتنی ہو سکتا ہے اتنی کرو، تاکہ آپ کا جو سانس ہے نا وہ آپ کو اتنا ٹائم دے سکے کہ آپ کسی کا بھی دماغ اپنے سانس کو روک کر اپنے دماغ کو لا کر اپنے دماغ میں تو آپ اس کا دماغ پڑھ سکو۔ اگر آپ کا اپنا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو بھائیو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی عمل نہ کرو۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ ہو کون، کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے۔ بہت سے دوست عمل شروع ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا، ہم کریں گے تو ہمیں کیسے کامیابی ہو سکتی ہے، یہ تو عامل حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ تو بھائی عامل بھی تو انسان ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ جو وہ کر رہا ہے یا جو بتا رہا ہے وہ کون سا فرشتہ ہے؟ بھائی ہر کام کرنے سے آسان ہوتا ہے، باتیں کرنے سے آسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ عمل بھی اسی طرح سے اگر آپ اس کو کرنا شروع کر دو گے تو آپ کو آنے والے مراحل، آنے والے لمحات، ہر چیز کی خبریں آپ کو پہلے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہپنوٹائزم یا اپنی سانس کی روکنے کی جو مشقیں ہوتی ہیں، یہ ایک ایسی منزل آ جاتی ہے انسان کے پاس ایک وقت میں کہ انسان کو پہلے مشاہدات ہونے لگ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہونا ہے تو یہ مجھے پہلے پتہ چل جائے گا۔
ایک مثال ہے، اگر آپ کچھ ایسا بیت رہا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے ساتھ تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا۔ اور دوستو سانس روکنے کی جو مشقیں ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتی ہیں، اگر آپ کا کوئی محبوب یا دوست یا کوئی بھی احباب ناراض ہے، آپ اس کی تصویر نکالو، سامنے رکھ لو، آپ اپنے ذہن میں تصور کر کے اس بندے کو سوچنا شروع کر دو کہ یہ بندہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے اور ابھی کرے اور اسی ٹائم کرے، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ عمل ہر صورت میں کام کرے گا اور وہ بندہ اسی ٹائم آپ کو کال کرے گا۔ اگر آپ کے سوچنے میں، آپ کے سانس کی مشقوں میں اتنی تاثیر آ جائے گی تو اس کا دل آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ یہ کوئی کہی کہلائی باتیں نہیں ہیں، یہ میرا اپنا بارہا کا آزمودہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ عمل آپ نے 27 دن تک کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 27 دن کے بعد آپ نے 7 بار ان الفاظ کو لازمی اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ جب بھی آپ نے کسی کا دماغ پڑھنا ہو یا اپنے کنٹرول میں لانا ہو تو آپ نے 7 بار سانس روک کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور آپ پتہ چل جائے گا کہ اس کے دماغ کے جو خیالات ہیں وہ آپ کے دماغ میں اس سے پہلے آ رہے ہیں۔ اور دوستوں امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ عمل پہلے اعمال کی طرح بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے میرے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور دوستوں اس عمل میں آپ نے سانس روک کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ الفاظ میں نے پہلے بھی ایک اعمال میں بتائے تھے، مگر ان کو کرنے کا جو طریقہ اب جو میں نے بتایا ہے وہ پچھلے اعمال سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ مختلف ہے، اور اس عمل کی تاثیر الگ ہے، اس عمل کی تاثیر الگ ہے، مگر یہ الفاظ کام ایک جیسا ہی کرتے ہیں، مگر ان کے کرنے کے جو طریقے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے کرنے کے مقصد بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوستوں امید کروں گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی بھی بات کا برا لگا ہو تو میں آپ سے تہہ دل سے معذرت چاہوں گا، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔